الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین خواتین، اللہ جل جلالہ امن والہ نے زندگی کے دو رخ بنائے ہیں. ایک رخ وہ ہے جس میں بندہ صرف اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، جس میں اس کی نظر میں صرف و صرف اس کے بدنی تقاضے سامنے ہوتے ہیں، اور بدنی تقاضا پورا کرنے کے لیے اپنی پوری جان توڑ محنت لگا دیتا ہے. جیسے بدن کا تقاضا کھانے کا ہے، آرام کا ہے، گھر کا ہے، کپڑے کا ہے، زندگی کے تمام اشیاء کا ہے، تو ان چیزوں کو مہیا کرنے میں زندگی کی پوری توانائی، پوری صحت، پوری صلاحیت، پوری ہمت، پورا حوصلہ خرچ کر دیتا ہے. نتیجتاً اس کے پاس کوئی بھی طاقت جب باقی نہیں رہتی، ہمتیں پست ہو جاتی ہیں، حوصلہ اس کا بالکل مضمحل ہو جاتا ہے. تب جا کر وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ جب میں اب دنیا کا کام کرنے کا لائق نہیں رہا، چلو اب آخرت کر لیتے ہیں. چلو اب ہم آخرت کر لیتے ہیں. تو آخری وقت میں آخرت یاد آتی ہے. یہ وہ بندہ ہے جو مطلبی ہے، جو مجبوری میں اللہ کو یاد کیا، معذوری میں اللہ کو یاد کیا. جس وقت اس کی زندگی کے اتحیات والا مرحلہ گزر رہا ہے، تب اللہ کو یاد کیا. اللہ بھی اللہ ہے، اللہ جانتا ہے اچھی طریقے سے یہ بندہ جو ہمیں یاد کر رہا ہے کس عمر میں یاد کر رہا ہے. ارذل العمر جس کو قرآن نے کہا، اس ارذل العمر میں پہنچنے کے بعد جس عمر میں عزت نامی کوئی چیز نہیں رہی، اب اللہ اس کو یاد آیا. علماء یہ فرماتے ہیں اس بندے کی یہ جو یاد ہے، یہ یاد اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول تو ہے لیکن محبوب نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے، مقصود نہیں ہے. یہ عمر میں تو سب یاد کرتے ہیں. آخری عمر میں جب کہا جاتا ہے، لوگوں کے یہاں بھی ابھی آخری عمر میں اللہ اللہ کہہ لو، آخری عمر میں اللہ اللہ کہہ لو. یہ آخری عمر میں اللہ اللہ کہنا یہ تو دنیا کا رواج ہے. بلکہ جس وقت لا علاج بیماری میں کوئی مبتلا ہو گیا تو پھر اس وقت اسے کہا جاتا ہے بھائی اب گنے چنے چند دن ہیں، اللہ اللہ کر لو. تو اب جب رخصتی کا وقت اس کا قریب ہے، قریب الرخصہ، ان قریب جناب والا آخری سفر میں اپنے زاد سفر کی تیاری کر رہے ہیں، تب ان کے دل اور دماغ میں اللہ اللہ یاد آتا ہے. تو یہ اوقات میں اللہ اللہ کرنا، یہ
انسان کی ایک فطرت ہے، انسان کی ایک عادت ہے، انسانی کی مجبوری ہے، جاتے جاتے کچھ کرتے چلے جاؤ۔ لیکن وہ اللہ جو صحت مند کی حالت میں بندہ لیتا ہے، جوانی کی حالت میں اللہ کو یاد کرتا ہے، جوانی میں اللہ تعالیٰ کے لیے بن جاتا ہے، اللہ کے لیے وقت دیتا ہے، اللہ کے لیے بندہ عابد بن جاتا ہے، ذاکر بن جاتا ہے، ساجد بن جاتا ہے، داعی بن جاتا ہے جوانی میں، جس میں اس کی مصروفیتیں بہت ساری ہوتی ہیں، اس کے مشاغل بہت سارے ہوتے ہیں، اس کے تمنائیں بہت سارے ہوتے ہیں، اس کے ارادے بہت سارے ہوتے ہیں، تب جب اللہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے یہاں بہت قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ ایک بات کیا کرتا ہوں، ریٹائرڈ لائف میں بعض لوگ کہتے ہیں اب کیا بھئی اللہ کے راستے کے لیے ہم وقف ہیں، کٹی ہوئی مرغی کو وقف کر کے کرو گے کیا؟ مری ہوئی مرغی کو وقف کر کے کرو گے کیا؟ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں جو لوگ اپنی زندگی کی تمام تمناؤں کو پورا کرنے کے بعد قربانی دیتے ہیں، ان کی قربانی کی اللہ کے نزدیک وزن انتہائی کم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں تولا جاتا ہے، ایک آدمی 1 گھنٹہ دے رہا ہے، اور 1 گھنٹہ دینے میں فرق ہے۔ ایک مصروف انسان 1 گھنٹہ دے رہا ہے، اس کا 1 گھنٹے کو اللہ تول لیں گے۔ ایک بیکار انسان 1 گھنٹہ دے رہا ہے، اسے تول لیں گے۔ یہ بیکار انسان کا 1 گھنٹہ 50 گرام کا ہے بس، اور مصروف انسان کا 1 گھنٹہ 10 کلو کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال تولے جاتے ہیں، اعمال گنے نہیں جاتے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں 3 دن لوگ لگاتے ہیں، 3 دن 3 دن کون لگائے؟ ایک بیکار انسان گھر میں پڑا ہوا ہے، اسے کوئی کام نہیں، اسٹیپنی ہے وہ گھر کا، رننگ ویل نہیں، اسٹیپنی، ضرورت کون بھی نہیں رہے تو گھر کا دربان بنا دیا، کون بھی نہیں رہے بواب بنا دیا، نگران بنا دیا، گھر کے اندر کا ایک ساکن بنا دیا، چلو بھی ذرا در و دیوار کی حفاظت کر لو۔ ویسا بندہ 3 دن لگا رہا ہے، اور ایک وہ بندہ لگا رہا ہے جسے کھجانے کو فرصت نہیں۔ تو دونوں کے 3 دن میں فرق ہے کہ نہیں؟ تو ہمارے یہاں گدھا گھوڑا سب برابر، انہوں ماشاءاللہ 8 گھنٹے دے رہے نا بھائی، انہوں 1 گھنٹہ بھی نہیں دے رہے نا جی، ان کے 8 گھنٹے 8 منٹ کے برابر۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیکار انسان ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ تو چلو مسجد میں پڑھ جا، کسی کام کا نہیں ہے، چل جماعت میں چلے جا، کسی کام کا نہیں۔ اس کا چلہ 4 مہینے دونوں برابر، اس کا پوری زندگی بھی برابر۔ کیوں؟ کوئی کام کا نہیں تو کم از کم یہاں یہ کام کر لو۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے فراغت کے بعد کا وقت یہ وہ اوقات ہیں جن اوقات کو تم ضائع کرنے کے لیے وقت لگا رہے ہو۔ اب کہاں تے بھی ایک وقت گزارنا، کیا کرنا، یہاں گزار لیو، مشغولیت میں وقت نکالا کرو۔ کب نکالنا وقت؟ فراغت میں نکالنا، فراغت، مشغولیت۔ فراغت میں تو دنیا بھر کے لوگ نکالتے ہیں، جیسے میوات والوں کا چلہ، میوات والوں کا چلہ گھر میں پورے گھر میں 2-3 بیکار پڑے رہتے ہیں، چلے کی تشکیل ہوئی سب نکل گئے۔ تو لوگ کہتے ہیں بھئی ماشاءاللہ تشکیل ہوتے ہی 1 گھنٹے میں جماعت تیار ہو گئی، 1 گھنٹے میں جماعت تیار ہو گئی۔ کن کی تیار ہوئی؟ بیکار لوگوں کی۔ ہر گھر میں جماعت کے لیے ایک آدمی پڑا رہتا ہے، جب بھی تشکیل آئے تو اسے پکڑ کر بھیج دو۔ تو بعض بڈھے جن کی 10 صورتوں میں ایک صورت بھی ڈھنگ کی نہیں ہے، 40 چلے لگائے ہوئے ہیں۔ کتنے چلے؟ میں کیوں یہ مذاکرہ کر رہا ہوں؟ اس وقت جو جوان بچے اللہ کے راستے میں آئے ہیں ان کی اوقات کی قدردانی بتا رہا ہوں میں۔ کہ پورے ریٹائرڈ آدمیوں کا چلہ،
ریٹائرڈ آدمیوں کے 3 دن، سکرات کے لوگوں کے 3 دن، وہ 3 دن کوئی معنی نہیں رکھتا. دیکھیے جوان بچوں کے 3 دن، جوان بچیوں کے 3 دن. پہلے وزن تولو، اسے کہتے علم المیزان. اسے کیا کہتے ہیں؟ علم المیزان، علم التمیز. ہر ایک کا وقت ہمارے نزدیک ایک ہی تول کا ہو گیا. ایک آدمی کا 5 منٹ یہ تمہارے 5 سال سے بھی قیمتی ہوتے ہیں. بعض لوگوں کے 5 منٹ، بعض لوگوں کے 5 سال سے بھی زیادہ. انہیں 5 منٹ آیا، 5 سال کا مسئلہ حل کر دیا. ایک آدمی پڑا ہوا ہے بیکار، دیکھو بھئی کتنے بڑے قربانی کے ساتھ ہی نہیں، قربانی کے ساتھ اسے نہیں کہتے. مشغولیت میں جو وقت نکالتا ہے انہیں قربانی کا ساتھی. انہیں کیا قربان کیا؟ قربان کرنے اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. کیا قربان کیا بھئی؟ اسے قربانی کے ساتھی نہیں کہتے. جو بیکار وقت لگا رہا ہے اسے قربانی کا ساتھی نہیں کہتے. جو اپنی مشغولیت کو چھوڑ کر آ رہا ہے وہ قربانی کا ساتھی. تو ہمارے نزدیک سب وقت لگانے والے قربانی کے ساتھی نہیں. کیا قربان کر کو آئے؟ گھر میں پڑے تھے، آ گئے، کون سا کمال کیا؟ تو حضرت مولانا یوسف احمد علی فرمایا کرتے تھے جو لوگ مصروف ہیں، مشغول ہیں، وہ وقت لگائیں گے تو دعوت میں صحیح وقت لگائیں گے. ہر لمحہ وصول کریں گے، ہر وقت وصول کریں گے، ہر کام وصول کریں گے، ہر بات وصول کریں گے. کام کم وقت میں زیادہ سیکھیں گے، زیادہ سمجھیں گے، کم وقت میں زیادہ ترقی ہوگی. اور جو لوگ بیکار ہیں ان کے پاس تو زندگی کے آگے کوئی عزائم ہی نہیں، عزائم سب ختم. جو بچے پڑھ رہے ہیں ان سے پوچھو نیکسٹ مجھے آ کر یہ کورس کرنا ہے، نیکسٹ یہ کورس کرنا، نیکسٹ یہ کورس کرنا. اس کے بعد کام تلاش کرنا، امپلائی بننا، مجھے کچھ اپنی زندگی میں ایک سٹینڈرڈ لائف گزارنا ہے. ہر ایک کا ایک معیاری زندگی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اب ان کا پوچھو نیکسٹ کیا خبر کی تیاری؟ کیوں؟ ان کے پاس نیکسٹ کی گنجائش نہیں. نیکسٹ جاگو گڑھے میں گرنا سوتا اچھے. اب گڑھے میں گرنے والوں کی کیا قربانی، کیا قربانی؟ زندگی کے اتحیات میں ہی قربانی کیا ان کی؟ کوئی قربانی نہیں. چاہے یا نہ چاہے ہر حال میں یہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں. تو اس لیے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی جو لوگ مشغول ہوتے ہیں وہ اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرتے. جو لوگ بیکار ہوتے ہیں وہ اپنے اوقات کو ضائع کرتے. اسی لیے ٹائم پاس کھانے والا اسے ٹائم پاس کرنا ہی ہے. جس کے پاس ٹائم ہی نہیں انہیں کیوں پاس کرے گا بھائی؟ انہیں کیوں پاس کرے گا؟ اسے تو مصروفیت ہے، مشغولیت ہے. تو ہمارے یہاں جو دعوت چلائے ہم تو سب سے پہلے دیکھیں بھئی کون سا انسان کام کا ہے اس کی طرف توجہ دیں. خواتین بھی، مرد حضرات بھی توجہ کس کے پاس دینا؟ بیکار لوگوں کی طرف نہیں. ہم لوگ بیکار لوگوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. بھئی وہ تو یوں ہی بہتے ہوئے تنکے کی طرح فلوٹ میں کیا ہو جائیں گے؟ بہہ جائیں گے، وہ آ جائیں گے، وہ کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ کام والوں کا، مشغول لوگوں کا، صلاحیت والوں کا، صالحیت والوں کا. تو اس لیے ہم لوگ دعوت کے کام میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں چلا رہا ہے اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ جوانی ہی میں قبول کیا، ورنہ 40 سال کے بعد کل ایک جگہ پر ہم تقریب میں گئے، ختم قرآن کی بھی تقریب تھی، عمرے کو بھی وہ خاندان کے 4-5 افراد جا رہے تھے. تو وہ ختم قرآن وہاں جب افطاری کے لیے میں بیٹھا تو ان کے دادا رونے لگے، کہنے لگے حضرت دیکھیے ماشاءاللہ یہ 6 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھ رہے ہیں. ہم لوگ 40 سال تک بھی روزہ نہیں رکھے. 40 سال تک. اب ماشاءاللہ 8 سال ہی سے بچے روزہ پابندی سے رکھنا شروع کر دیا. 30 مکمل روزے. صوموا برؤیتہ وافطروا برؤیتہ.
تو وہ رو رہے تھے اور روتے ہوئے کہہ رہے ہم لوگوں کو سمجھانے والا کوئی نہیں ملا، بتانے والا کوئی نہیں ملا۔ میں نے ان کو تسلی دی، بھئی آپ 40 سال کے بعد روزہ رکھے، نماز پڑھے، دعوت میں لگے، اسی کا تو نتیجہ آج تمہارے خاندان میں 8 سال کا بچہ روزہ رکھا۔ تو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے ہمارا دیندار بننا کوئی کمال نہیں، ہمارے بڑوں کا دیندار بننا کمال ہے۔ ہمیں کون سا کمال؟ دیندار گھروں میں پیدا ہو گئے، داڑھی آ گئی، کمال کیا وہ؟ دیندار گھروں میں پیدا ہو گئے، جبہ پہن لیے، دیندار گھروں میں پیدا ہو گئے، چلو بھی تبلیغ میں لگ گئے۔ بے دین گھروں سے جو تبلیغ میں لگتا ہے اس کا کمال ہے۔ ابھی سمجھنے کی بات، ہم تو دعوت کو دیکھے، دعوت میں پلے، دعوت میں پیدا ہوئے، دعوت میں جی رہے ہیں، تو اب کرنا کیا چاہیے؟ صفات والے بننا، یہ ہے کمال۔ دعوت والے بننا کمال نہیں۔ جس نے کہ دعوت کا تو خاندان ہے، دعوت کے خاندان میں دعوت والا نہیں بنے گا، پھر کیا بنے گا؟ ارے دعوت والے خاندان میں دعوت والا نہیں بنے گا، پھر کیا بنے گا؟ تو دعوت والا تو اس کو بننا ہی ہے۔ جیسے یو پی وغیرہ میں مولویوں کے خاندان میں مولوی بن گیا، کوئی کمال ہے؟ تو مولویوں کے خاندان میں مولوی بنتا ہے۔ جاہلوں کے خاندان میں مولوی بننا، جاہلوں کے خاندان میں حافظ بننا، یہ کمال۔ بھئی ہمارے خاندان میں کون بھی حافظ ہے، یہ بچہ حافظ، ہمارے خاندان میں کون بھی مولوی نہیں، یہ بچہ مولوی، تو کمال۔ سب مولوی ہیں، سب حافظ ہیں، تو وہاں پر حافظ بننا کوئی کمال؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کہ خاندانی اثرات میں اللہ تعالیٰ ترقی دیتے کس کو ہیں؟ صفات والوں۔ تو ہم لوگ صفات والے بنے، ہمارے اندر صفات، بھئی ان کے اندر کمال کیا؟ نہیں جماعت میں وقت، وہ کوئی کمال نہیں۔ جماعت میں وقت لگا کر تہجد گزار بنے کیا؟ جماعت میں وقت لگا کر خدمت گزار بنے کیا؟ جماعت میں وقت لگا کر تابع دار بنے کیا؟ جماعت میں وقت لگا کر سنت کے پابند بنے کیا؟ جماعت میں وقت لگا کر تواضع ان کے اندر پیدا ہوا کیا؟ رزلٹ 6 سال سے کالج میں پڑھ رہا، رزلٹ آ کو فیل، کیا فائدہ؟ ایک صاحب 18 سال MBBS کرے، کتنے سال؟ 18 سال۔ اس زمانے میں سب داخل تو ہو جاتے تھے، پاس ہونا تھا۔ ایک سال الحمدللہ 4 سال بیٹھ کو بڑے تحقیق کے ساتھ پڑھے انہوں، ہر سال تحقیق کے ساتھ 4 سال فرسٹ ایئر، 4 سال سیکنڈ ایئر، 4 سال تھرڈ ایئر، 4۔ ویسے ڈاکٹر بن کو جب واپس آئے، ان کے بابا ان کے پاس انجیکشن ڈالنے تیار نہیں، رہبا اللہ کے واسطے مجھے بخش ڈال رہے بھائی۔ اسے غصہ، جی تمہیں انجیکشن نہیں ڈالنے کی وجہ سے محلے میں ایک جنا بھی انجیکشن نہیں ڈال رہا ہوں۔ کیوں؟ جی پہلے جا کے تمہارے بابا کو انجیکشن ڈالو۔ جی انہوں نے ڈالنے کے بعد ہمیں سب ڈال لیتی ہیں تمہارے پاس سے۔ اب مجبوراً اسے ڈاکٹر بننے کے بعد گاؤں کے باہر کسی اور گاؤں میں جا کر ڈسپنسری کھولنی پڑی، کلینک کھولنا پڑا۔ کیوں؟ ارے خود کو اعتماد نہیں، کام چبانے کے، اس کے علاوہ کہیں دوسری جگہ چبا ڈال جائے تو ارے بھی تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اس طرح میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بھئی رزلٹ کم مدت میں، اسی لیے کہا پرانا وقت کے اعتبار سے پرانا نہیں ہوتا، صفات کے اعتبار سے پرانا ہوتا ہے۔ اتنا لمبا پڑھ کر کوئی آدمی کے اندر صفات پیدا نہیں ہوئے تو پھر اس کے بعد کیا کیا اس نے؟ بعض لوگ کم وقت میں زیادہ صفات والے بن جاتے ہیں، بعض لوگ زیادہ وقت میں صفات والے ہی نہیں بنتے۔ تو اس کا مطلب کیا؟ وقت گزاری الگ، وقت کھپائی الگ۔ دیکھیں وقت کا گزار دینا، دیکھیں وقت کو بچانا، وقت کو گوائے بغیر وقت میں کمانا۔ رزلٹ پوچھیں گے 10 سال میں نے اتنی ترقی پایا، تمہیں 10 سال میں کیا ترقی پائے؟ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 23 سالہ نبوت کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کیا؟ 23 سال تو ہم میں سے کتنے لوگ گزار چکے ہیں؟ ہمارے بھی فراغت کے 23 سال ہو گئے۔ کتنے سال ہو گئے فراغت کے؟ 23 سال۔ اب 23 سال میں کون سا پتھر پھوڑ ڈال لے، کیا کرے؟
جائزہ لو. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ایک ایک معجزہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل قرآن کیا، تکمیل شریعت، تکمیل سیرت، تا قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 صحابہ کو نمونہ بنایا. مکے اور مدینے میں دارالسلطنت کا ایک نمونہ قائم کیا، اور پورے عالم کے لیے آپ نے دعوت کی ایک پیغام کو عام اور تام کیا. کوئی بھی شعبہ ترک کیے بغیر زندگی کے تمام شعبوں میں ہدایت عطا فرمائی. اور کوئی بھی طبقے کو آپ نے تشنا نہیں چھوڑا. مردوں کا طبقہ، عورتوں کا طبقہ، بچوں کا طبقہ، جوانوں کا طبقہ، بوڑھوں کا طبقہ، بڑوں کا طبقہ، پڑھوں لکھوں کا طبقہ، ان پڑھوں کا طبقہ، کاشتکاروں کا طبقہ، تاجروں کا طبقہ، حاکموں کا طبقہ، قاضیوں کا طبقہ، علماء کا طبقہ. کوئی طبقے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشنا چھوڑا؟ یہ طبقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت نہیں فرمائی ہو، اس کے بارے میں ہدایت نہیں دی ہو؟ یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے مخنثوں کو ہدایت دی ہے. کسے؟ مخنثوں کو. کتنے سال میں؟ 23 سالہ عرصے میں. اور اس پر 10 سال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھلنے ہو گئے. کہاں؟ مکۃ المکرمہ میں خالی کیا ہو گیا؟ خالی اپنے آپ کو سنبھالنے، دعوت کو سنبھالنے، مسلمانوں کو سنبھالنے، اسلام کے تابع داروں کو سنبھالنے. اس میں 10 سال کا عرصہ گزر گیا. بقیہ پوری قوم کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے دعوت کی آپ نے تکمیل فرمائی، ایمان کی تکمیل فرمائی، دین کی تکمیل فرمائی. اس کے اوپر جنگاں، پورے اطراف و اکناف کے لوگوں سے جنگیں، مقابلہ، ان کے تدارک، ان سے ڈیفنس. آپ نے زندگی میں کبھی اٹیک کسی پر نہیں کی، سب ڈیفنس. عرض کرنے کا منشا کیا؟ اتنے مدت گویا حساب کتاب لگایا جائے 10 سال ہی آپ کو کام کے ملے ہیں. صرف 10 سال اطمینان سے کام کو جو ملے ہیں وہ کتنے سال؟ 10 سال. 10 سال میں آپ نے جو محنت کی، اب اندازہ لگاؤ کم عرصے میں کیا دنیا میں کوئی تا قیامت سبق پڑھا سکتا ہے؟ تا قیامت سبق پڑھا سکتا؟ وہ کمال کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ ہے دعوت، اور یہ ہے سنت. کم عرصے میں زیادہ کام، اسے کہتے ہیں برکت. بھئی تمام انبیاء کو لمبی لمبی عمر ملی بھئی، لیکن حضور کو جو عمر ملی وہ عمر بڑی مختصر. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بھی تمام نبیوں کی دین کی تکمیل کی ذمہ داری بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کم عرصے میں زیادہ انقلاب. Who is the supremely successful؟ کیا کہتا ہے ایک غیر؟ supremely successful in both religion. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے، تو ہم لوگ ذرا سوچنا کہ ہماری بھی زندگی کو کیسا قیمتی بنانا. ٹائم پاس ٹائم پاس ٹائم پاس. اسی لیے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اپنی زندگی کے اوقات بناؤ. اوقات، وقت کیسے ہم گزاریں، کب سونا، کب جاگنا، کب کیا کام کرنا. انشاءاللہ ٹائم ٹیبل بنا لو اپنی زندگی کے، پھر دیکھنا اللہ زندگی میں کتنی برکت دیتے ہیں. ایک ہی کام کر رہا ہے ہر چیز میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں جتنے شعبوں کو زندہ کیا، نیت کریں انشاءاللہ ہم بھی اپنی زندگی میں ان تمام شعبوں کو زندہ کریں گے، پورے شعبوں کو. جیسے ایک انسان اپنی طبیعت کے تمام اعضاء کا خیال رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ نہیں بھائی، خالی میرے ذمہ گردے کا خیال رکھنا، پھر ہارٹ کا کون خیال رکھے گا، پھیپھڑے کا کون خیال رکھے گا، انتڑی کا کون خیال رکھے گا، معدے کا کون خیال رکھے گا، آنکھ کا، ناک کا، زبان کا، حلق کا، سب خیال کون رکھے گا؟ تم ہی کو رکھنا پڑے گا بھائی. اتنا ٹائم نہیں ہے بھائی میرے پاس، تو پھر کیا کرو گے؟
ہوتا ٹائم میں یہ اعضاء بدن کا جب خیال رکھو کہا جاتا ہے بدن کے رویں رویں کا خیال رکھنے کی ذمہ داری تمہاری. جب کہا جاتا ہے دیندار بنو تو دین کے تمام شعبوں کا خیال رکھنے کی ذمہ داری تمہاری. نماز کا خیال رکھو، تکبیر اولیٰ سے لے کر سلام تک کا خیال رکھنے کی ذمہ داری تمہاری. وسط نا نماز مکمل ہوتی سو. تو دین کسے کہتے ہیں؟ تمام وہ شعبے جو کچھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان تمام شعبوں کو ہم زندہ کرنا. مذاق تو بہت دور کی بات. ہمیں الٹا کیا کرتی؟ ایک چیز کو لے کو دوسری چیز کا مذاق اڑا ڈالتی. کیا وہ اس کا شریعت میں حصہ نہیں؟ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی رکوع کا مذاق اڑایا، سجدے کا مذاق اڑایا، تو انہیں مسلمان کیا؟ نماز کے کسی رکن کا مذاق اڑایا بھائی تو انہیں مسلمان کیا؟ اسی طریقے سے دین کے کسی شعبے کا مذاق اڑایا، صدقے کا مذاق اڑایا، نعوذ باللہ من ذالک. تو مذاق کسی بھی دین کے شعبے کا مذاق دینداری کو ختم کر دیتا ہے، دینداری کو. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھ، ورنہ نتیجہ کیا ہوگا؟ حشر کے میدان میں اسی ایک نیکی کے محتاج بن جاؤ گے. کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھ. ہر نیکی، حضرت مولانا عمر صاحب علیہ فرمایا کرتے تھے دعوت کے کام سے جذبہ ایسا پیدا کرو ہر نیکی میں. جیسے کہ حضرت صدیق اکبر سے پوچھا گیا آج بیماری کی عادت کس نے کی؟ حدیث پاک میں تو صدیق اکبر نے کیا کیا؟ میں نے. آج فقیر کو کھانا کس نے کھلایا؟ میں نے. اور پھر پوچھا گیا آج گمراہ انسان کو راستہ کس نے بتایا؟ کہا میں نے. آج روزہ کس نے رکھا؟ کہا میں نے. تو صدیق اکبر رضی اللہ کیا کیے؟ ارے ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہے سب کیے. یہ کس دن میں؟ زندگی میں کوئی حضور پوچھے نہیں. آج تو آج پوچھتے ہوئے جس وقت کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی نمازی داخل ہوں گے باب الصلاۃ سے، روزے دار داخل ہوں گے باب الریان سے، ذاکرین داخل ہوں گے باب الذکر سے، جب آپ فرما رہے تھے حضور سب میں داخل ہونے والا کوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا انت منہم، آپ ہیں جو سب میں داخل ہوں گے. کیوں؟ آپ تمام نیکیوں کو ایسے اپنائے ہیں کہ جب بھی کوئی جنت کے دروازے کی فضیلت بیان کی جائے اس میں صدیق اکبر بھی شمار ہیں. تو میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ دعوت کے کام میں ہم یہ نیت کریں ہر نیکی ہم کرنے والے بنیں. کریں گے بھی انشاءاللہ. تو یہ جذبہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرمائے. انشاءاللہ نیت کرنا، ارادہ کرنا. ہمارے خواتین بھی بعض لوگوں کو ساس کی خدمت کرنا ضروری کیا؟ یہ آپ کو مسلمانہ سوال کرنے کا سوالش نہیں ہے. وہ مسلمانہ یہ سوال نہیں کرتے. فتویٰ کیا ہے؟ فتویٰ میں الگ سے دے دیں گے جب دینا پڑے گا، وقت آئے گا. لیکن مسلمان یہ نہیں پوچھ سکتا ساس کو خدمت کرنا ضروری کیا کرو کو. پوچھیں گے مسلمان نا بھئی ایک فقیر کو کتے کی خدمت کرنے سے نجات مل سکتی ہے، ساس کی خدمت نہیں ملتی کیا؟ جی کتے کو پانی پلانے سے فاحشہ کی نجات ہوگی، ساسی کرے تو نجات نہیں ہوتی. سوال اس کے اوپر کیا کہتا ہمیں لوگا مدرسے میں پڑھ کوئی کیا خاک پڑھے، کون سا دین پڑھے، کون سا مذہب پڑھے، کون جی تم نے دین سکھایا؟ سو کون سکھایا؟ یہ اسلام کبھی بھی کٹوتری نہیں کرتا ہے، اسلام بڑھوتری کرتا ہے. اسلام تو کرنے کو کہتا ہے، نہ کرنے کو تو اسلام نہیں کہتا. ارے بھئی والدین کافر رہیں، مشرک رہیں، تب بھی اسلام ان کی عزت کرنے کو نہیں کہتا. اسلام جب ایک جانور کے احترام پر، بلی کی بھئی اس کے حقوق کا خیال نہ رکھنے پر عابدہ جہنمی ہو گئی، کتے کے خیال رکھنے پر فاحشہ جنتی ہو گئی. آپ اندازہ لگائیے کیا ہم لوگ یہ سوال کرنا ہمارے لیے لائق ہے؟ کیسے بےہودہ سوال ہے. کوئی یہ پوچھتے ہیں ضروری کیا، ضروری کیا کہ لوگ خالی بھئی فرائض پر عمل کرنا، یہ ادنا درجے کا مسلمان.
لا ازید علی ھذا ولا انقص، آپ نے فرمایا اس وقت یہ بندہ جو عزم کر کے جا رہا ہے فرائض کے، اس کی بہت بڑی قربانی ہے اپنے قبیلے میں جا کر فرائض پر عمل کرنا۔ اگر کوئی جنتی کو دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لو۔ آپ نے ان کو فرمایا تھا جو اسلام قبول کر کے جاتے ہوئے فرائض پر عمل کرنے کا مکمل عزم مصمم کیا تھا، لیکن اب چلتے 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 چونٹی پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ کیا ضرورت تھی سلیمان علیہ السلام کو روک کر؟ فرض کیا روکنا اپنے لشکر کو؟ راستہ بدل کو گئے نا بھئی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ۔ اب یہاں کھڑے ہو کر جناب والا تقریر فرما رہے، ان کی تقریر کے کیا اسپیکر لگا کر لگتی گا چونٹی؟ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام شکر ادا کرے۔ کس بات پر شکر ادا کرے؟ یا اللہ تو نے آج مجھے ایک طبقے مخلوق کو ظلم کرنے سے بچا لیا، ورنہ میں اگر یہ زبان تو مجھے نہ سکھاتا چونٹیوں کی زبان تو میں کیا کرتا؟ نادانی میں اپنے گھوڑوں کو بھگاتا، سب کے سب وادیوں میں تباہ ہو جاتے، لیکن تو نے مجھے یہ سکھا کر بچا لیا، آج میں ظالم نہیں رہا۔ تو کتنے بار ہمیں چونٹیوں کو اسے اسے شہید کر ڈالتی۔ آج بھی چونٹیوں کو اگر آپ ادخلوا مساکنکم لکھ کر وہ آیت آپ لگا دو، آج کی چونٹی چاہے وہ گوئند پور کی کیوں نہ ہو، وہ عربی پڑھ کو اندر چلے آتی، ہم نہ نہیں آتے وہ سب باتیں، لیکن آج بھی وہ آیت لکھ کر آپ لگا دیجئے جہاں بھی چونٹیاں ہیں، انشاءاللہ وہ چونٹی، کئی بار میں بھی تجربہ کر چکا ہوں، یہ پاؤڈر ڈالو وہ پاؤڈر ڈالو، وہ کوسے کوسے پاؤڈر ڈالے بغیر خالی لیٹر لکھو رکھنے سے چمٹے اندر چلے گی۔ اب اس کا نالج کتنا ہے دیکھ لیجئے، اب ہمارا نالج کتنا ہے دیکھ لیجئے۔ تو اس لیے ہم لوگ اس کا بھی خیال رکھیں۔ بس بھئی مرنے کے بعد کل وہ جو چھوٹا سا یوں کھرچ کو ڈال دیے، کیا ہے چونا ہے تو ہے، تو لیکن کیا کہا خواب میں؟ کل حشر میں پتہ چلے گا یہ جو تم نے کہا تھا، ارے یہ چونا ہی تو ہے، اس کی قیمت تمہیں حشر میں پتہ چلے گی۔ تو اس لیے ہم لوگ چھوٹے چھوٹے بڑے گناہوں سے تو بچنا ہی ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بڑے بڑے لاکھوں روپے ڈکار ڈالتی، خالی کیا تمہارے 10 روپے بچ گئے بھئی، تمہارے 7 روپے بچ گئے بھئی، تمہارے 15 روپے بچ گئے بھئی، تمہارے 100 روپے بچ گئے بھی کر کو للکا دیتی بڑے اہتمام سے۔ مجھے بہت بے قراری ہو لگتی تھی بھی، وہ کیا وہ پیسے کب پہنچانا، اسے لاپے 14 روپے پہنچاتا جی 14 لاکھ ڈکار دیے سو وہ بھول گئے۔ تو یہ نہیں، چھوٹا گناہ سے بچنے کو اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ بڑے بڑے گناہ سے بدر جاؤ۔ اللہ کیا کرو؟ اللہ جب چھوٹے گناہ کو پوچھے گا تو بڑے گناہ، بکریوں کو اللہ پوچھے گا، سینگ والی بکری بے سینگ والی کو اگر مار دی تو اللہ حشر کے میدان میں سینگ والی بکری کو بے سینگ بنا کر، بے سینگ کو سینگ دے کر اللہ کہیں گے تو مار۔ بکریوں کے درمیان انصاف کرنے والا خدا کیا ہمارے درمیان انصاف نہیں کرتا؟ تو اس لیے سب سوچ سمجھ کر غیبت نہیں کرنا، بہتان نہیں لگانا، کسی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں نہیں کرنا۔ جس زبان سے ہم لوگ سکرات کے وقت میں کلمہ پڑھنے والے ہیں اس زبان کو گندگیوں سے پاک رکھو، بس کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک۔